بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات کے حوالے سے آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور اس میں ہم نے 5 علامتیں پڑھنی ہیں: ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا۔ دیکھیے، ہوا اور ہیا یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الگ استعمال ہوتی ہیں۔ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وہ تو ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کی علامت ہے اور یہ الگ استعمال ہوتا ہے۔ ہیا، یہ علامت بھی الگ استعمال ہوتی ہے لیکن یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ ترجمہ اس کا بھی وہ کیا جاتا ہے، یعنی ہوا وہ، ہیا وہ، بالکل ایسے جیسے انگلش میں ہی وہ مذکر کے لیے اور شی وہ مؤنث کے لیے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہوا ہی اور ہیا شی، تو یہ علامت واحد مؤنث کے لیے اور ترجمہ اس کا بھی میں نے بتایا وہ کیا جاتا ہے۔ ہی زجرتن، اللہ نے قیامت کو ایک جگہ فرمایا کہ وہ ایک ڈانٹ ہے۔ ہی تمور، وہ حرکت کرے گی جب قیامت آئے گی تو یہ زمین کی طرف اللہ نے یہ اشارہ کیا، زمین کی طرف فرمایا کہ وہ زمین حرکت کرے گی۔ ہی عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ یہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا تھا ہِیَ عَصَایَ، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اصل ترجمہ اس کا وہ ہے، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہِیَ حَیَّةٌ، وہ سانپ ہے۔ تو میں نے اب تک جو بات بتائی آپ کو ہوا اور ہیا کا تعارف کروایا، ہوا وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، اور پھر میں نے ایک بات یہ بھی بتائی یہ دونوں علامتیں ہمیشہ اسموں، فعلوں اور حرفوں سے الگ استعمال ہوتی ہیں۔ اب ایک اور نئی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہوا اور ہیا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو پھر اس میں تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اور ترجمہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، ان شانئک ھو الابتر، یہاں ہوا کے بعد ال آیا، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ابتر اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی، یعنی تو یہ کہنے لگے کہ تمہارے تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، تمہیں تو کوئی تمہاری نسل جو آگے، کیونکہ نسل تو مرد سے آگے بڑھتی ہے نا، تو جب تمہاری نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو تمہاری نسل ہی آگے نہیں چلے گی، تو تمہیں تو کوئی نام لینے والا بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی خود بے نام و نشان ہوگا۔ یہ آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا،
पंजाबी में आपने सुना होगा कि कहा जाता है औतरा, ये औतरा अबतर से निकाला है। अबतर कहते हैं जिसकी नरीना औलाद ना हो। तो यहाँ हुआ के बाद अल्लाह आया है। एक और मिसाल देख लीजिए, वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, अल्लाह ही गनी और तारीफ वाला है। तो यहाँ हुआ के बाद अल्लाह आया है, इसका तर्जमा ही किया जा रहा है, यानी अल्लाह ही गनी तारीफ वाला है। इसी तरह हिया के बाद अल्लाह है, तब भी उसमें भी यही मफहूम शामिल हो जाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। जो अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी गुजार के आता है तो फिर उसका ठिकाना है ही जन्नत। तो हियल मअवा यानी हियल में ही का मफहूम शामिल हो जाता है। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह की बात ही बुलंद है। तो गोया यहाँ भी हिया के बाद अल्लाह है, इसमें ही का मफहूम शामिल हो गया है और ये तकीद का मफहूम है या तखसीस का मफहूम इसे कहा जाता है। दो अलामतें आपने पढ़ ली, हुवा हिया, वो दोनों का तर्जमा है, हुवा मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। अब दो अलामतें आपके सामने हैं, हु और ही। ये दोनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए है। दरअसल असल में तो हु होता है, असल अलामत हु है। ये जो ही है, ये जहां हु को पढ़ना मुश्किल हो वहां उसे फिर ही कर दिया जाता है। तो पढ़ने में आसानी के लिए हु से ही हो जाता है। अब क्योंकि ये अलामत बाकायदा इस्तेमाल होती है तो हमने दोनों को एक साथ लगा दिया है, वगरना असल अलामत जो है वो हु ही है। देखें ये दोनों अलामतें मैंने अर्ज किया वाहिद मुज़क्कर को जाहिर करती हैं, कभी इसम के साथ आ जाती हैं, कभी फेल के साथ और कभी हर्फ के आखिर में ये इस्तेमाल होती हैं। अगर ये इसम के साथ आ रही हों फिर इनका तर्जमा उसका, उसकी, उसके या कभी अपना, अपनी, अपने किया जाता है। जैसे इंग्लिश में हम हिज कहते हैं उसका, और कभी हिज का तर्जमा इन हिज पॉकेट यानी उसने अपनी जेब में रखा, तो कभी हिज का तर्जमा अपना भी किया जाता है। बेऐन ही इसी तरह जब इसम के साथ हु लगता है कभी तर्जमा उसका, उसकी, उसके और कभी अपना, अपनी, अपने भी किया जाता है। मसलन रब्बुहु उसका रब, इंदहु उसके पास, अला रसूलिही अपने रसूल पर, हाँ जी, तो यहां अपने तर्जमा किया जा रहा है। इसी तरह ही ये भी वाहिद मुज़क्कर की अलामत है। जन्नतहु उसका बाग या अपना बाग। इसी तरह अला कब्रिही अपनी कब्र पर या उसकी कब्र पर। देखें फी सबीलिही उसके रास्ते में। तो यहां आपने देखा हु यही इसम के साथ आया तो तर्जमा हुआ उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने। अब देखिए कभी हु यही अफ़आल के साथ भी आ जाता है। अगर ये अफ़आल के साथ आ रहा हो तो फिर इनका तर्जमा जो है दोनों का उसे या उसको किया जाता है। मसलन यर्ज़ुक़ुहु वो रिज़्क देता है उसे। देखा आपने कि फेल के साथ आया तो तर्जमा उसे, और इसी तरह नुस्लिही ये फेल के आखिर में ही आया तो तर्जमा हो रहा है यानी हम दाखिल करेंगे उसे। ये उसे मैंने किसका तर्जमा किया जी? ही का। तो गोया हु या ही जब फेल के साथ आते हैं तो उनका तर्जमा उसे या उसको किया जाता है। खलक़हु उसने पैदा किया उसे या उसको जी। इसी तरह नुवल्लिही हम फेर देते हैं उसे। तो हु या ही कभी हुरूफ के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। अगर ये हर्फ के साथ आ रहे हों तो फिर तर्जमा उस और कभी वो
کیا جاتا ہے. مثلا علیہ اس پر، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، یہ سب جگہ حرف کے ساتھ ہے، کبھی اس کبھی وہ ترجمہ ہو رہا ہے. منہ اس سے. تو اس طرح یہ دو علامتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ دونوں علامتیں یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. واحد مذکر کی علامتیں ہیں، کبھی اسموں کے ساتھ، کبھی فعلوں کے ساتھ، کبھی حرفوں کے ساتھ یہ استعمال ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک علامت ہا ہے. جو باتیں میں نے ہو اور ہی کی بتائی تھیں وہ ساری کی ساری باتیں ہا کے لیے بھی ہیں. اور ایک بات اضافی ہے ہا کی، وہ میں ابھی بتاتا ہوں. یعنی میں نے ہو اور ہی کی ایک بات بتائی کہ اسم کے ساتھ آئے تو اس کا اس کے تو ہا کا بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے. اور ایک بات بتائی ہو اور ہی کی فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ اسے یا اس کو، تو ہا کا بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے. ایک بات میں نے بتائی حرف کے ساتھ آئے تو وہ یا اس، تو ہا کا بھی یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. البتہ ایک ہا کا ترجمہ جو ہے اس سے مختلف بھی ہے. یہ واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ میں مثال آئے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتا دوں گا. اگر ہا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کے یا اپنا اپنے کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ہو اور ہی کی بھی یہی بات بتائی تھی، تو یہ ہا کی بھی وہی بات ہے. تو پھر ہو اور ہی اور ہا میں فرق کیا ہے؟ ہو ہی مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے. سمجھ آگی بات کی؟ تو اس طرح دیکھیے ربھا اس مؤنث کا رب. اچھا تو رب ہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مذکر کا رب. بالکل صحیح. رزقھا اس مؤنث کا رزق. علمھا اس مؤنث کا علم. پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا علمھا عند ربی. اس کا علم، قیامت کیونکہ مؤنث ہے نا، میرے رب کے پاس ہے. اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. تو دیکھیے یہاں علمھا اس مؤنث کا علم، عرضھا اس مؤنث کی چوڑائی، عرض طول عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، اس مؤنث کی چوڑائی. یعنی یہاں جو بات بتائی گئی ہے جنت کے حوالے سے کہ عرضھا السماوات والارض، وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ زمین آسمان تک، یعنی اگر دیکھا جائے تو اتنی، اس سے بھی بڑی ہے، یعنی اس کی جو چوڑائی ہے. تو ہا اسموں کے ساتھ آئے اس کے یا اپنا اپنے. اور اگر فعلوں کے ساتھ آئے تو ترجمہ اسے یا اس کو کیا جاتا ہے یا پھر انہیں کیا جاتا ہے. یہ انہیں ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہو. ابھی مثال آئے گی تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، اور اگر ہوگا یعلمہ وہ جانتا ہے اسے. فرق کیا ہوا دونوں میں؟ مذکر مؤنث کا. یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں. اب دیکھیں ترجمہ انہیں کیوں ہوا، میں ابھی بتاتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب نتلوھا، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، انہیں ہم تلاوت کرتے ہیں. اب دیکھیں آیتیں جمع ہیں، اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا کی ضمیر کی علامت استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ آیات کے لیے ہے تو انہیں، وہ جمع جو ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ انہیں کیا جا رہا ہے. نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاھا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس کو یا اسے، اس مؤنث کو. ہا کبھی حروف کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے. اگر ہا
حروف کے ساتھ ہو تو ترجمہ اس اور وہ، اور ہو اور ہی کا بھی میں نے یہی بتایا تھا. ہاں جی، تو اس یا وہ ترجمہ کیا جاتا ہے اگر یہ حروف کے ساتھ آئے، جیسے فیہا اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ مؤنث، منہا اس مؤنث سے، من کا معنی سے اور ہا کا معنی اس سے جی، لہا اس مؤنث کے لیے. اگر کہنا ہو اس مذکر کے لیے پھر کیا کہیں گے؟ لہو. شاباش، بالکل صحیح. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس خلاصے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں کئی دفعہ آئی ہو، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہو الٹا پیش کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہو صرف پیش کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہی کھڑی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہی صرف زیر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیا فرق ہے میں مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہوں. اصل میں تو ہو ہوتا ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا. اب ہو پہ الٹا پیش ہوتا ہے جب اس کو اگلے لفظ سے ملایا جا رہا ہو، پھر الٹا پیش نہیں آتا، پھر صرف پیش آ جاتا ہے. جیسے لہو، لہ الملک. اب میں نے آگے ملایا تو اب الٹا پیش ختم ہو گیا، صرف پیش آ گیا. اسی طرح بھی یہاں کھڑی زیر ہے، جب اس کھڑی زیر کو اگلے لفظ سے ملائیں گے تو پھر صرف زیر آ جائے گی. بِهِ الْأَرْضَ ویسے ہے بھی کھڑی زیر ہے، جب اگلے لفظ سے ملائیں گے تو پھر یہ صرف زیر آ جائے گی. اسی طرح یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ بھی سن لیجئے، جب ان دونوں سے پہلے سکون ہو یعنی ساکن حرف ہو، ان دونوں سے پہلے ہو الٹا پیش اور ہی کھڑی زیر، ان دونوں سے پہلے ساکن حرف آ جائے تو بھی الٹا پیش صرف پیش سے، کھڑی زیر صرف زیر سے بدل جاتی ہے. مثلا ہو منہ. اب دیکھیں جب ہو میں الٹا پیش تھا میں نے کہا منہ، نون پر ساکن، نون ساکن ہے تو اس کی وجہ سے اب الٹا پیش کی بجائے صرف پیش آ گیا. اور علیہ دیکھیں حالانکہ ہی تھا کھڑی زیر تھی، لیکن دیکھیں علیہ فیہ تو اس سے پہلے جزم آ گئی یعنی ساکن حرف آ گیا تو یہ کھڑی زیر سے صرف زیر میں بدل گیا یا الٹا پیش سے صرف پیش میں بدل گیا. اب ہم اپنے اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں. ہوا اور ہیا یہ دونوں الگ استعمال ہوتی ہیں علامتیں. ہوا وہ مذکر اور ہیا وہ مؤنث، اور ان دونوں کے بعد اگر ال والا اسم ہو تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. ہو ہی ہا. ہو ہی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہا واحد مؤنث کے لیے اور کبھی جمع کے لیے بھی. اگر یہ تینوں، اب جو بات بتا رہا ہوں یہ تینوں کی ایک ساتھ بتا رہا ہوں، یہ اگر یہ تینوں اسماء کے ساتھ ہوں تو ترجمہ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے، اور اگر یہ افعال کے ساتھ ہوں تو ترجمہ اسے یا اس کو کیا جاتا ہے، اور اگر حروف کے ساتھ ہوں یہ تینوں علامتیں تو ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.